اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کریں برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو ان کے ساتھ جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ ربط آیات۔ پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و اصلاح کے دو اصول بتلائے گئے تھے، جن میں ہر فرد کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت تھی کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ اسلام سے مربوط ہو جائے۔ اس طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ مذکورہ دو آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا تکملہ اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور ربط و اتحاد کو بقا و قیام بھی ہوگا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں باہم تفریق کر لی اور نفسانیت سے باہم اختلاف کر لیا۔ ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی، یعنی قیامت کے روز۔ معارف و مسائل۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے۔ پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح، دوسری دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح۔ آیت وَلْتَکُن مِّنکُم میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ یہی مضمون ہے جو سورہ عصر میں ارشاد فرمایا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آخرت کے خسارہ سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا، اسی طرح رشتہ کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے تاکہ یہ حبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کرنے کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متین کو تھامے رہیں گے اور اس کے نتیجہ میں فلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں۔ سورہ عصر کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص
خاص کام کو بتلایا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔